نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کروڑ دفعہ نعوذ باللہ۔ یا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹھیک نہیں، یا پھر ہم ٹھیک نہیں۔ حدیث میں آتا ہے 4 باتیں کرنے والا جو ہے اس کی رمضان میں بخشش نہیں ہوگی۔ اب خالہ کی جپھی جو تھی نا، خالہ کی جپھی، اس نے میرے اندر کا سارا سسٹم ٹھنڈا کر دیا۔ باپ نے جپھی پا کے دیکھا کرو کدی کہ باپ دی جپھی کی چیز ہے۔ ہم لوگ غریب ہوتے تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو غریب رشتہ داروں سے لوگ ملتے ہی نہیں۔ میری ماں نے مجھے خط لکھا ہے، میری ماں کا خط آیا ہے، میں نے کھول کے نہیں دیکھا کہ ماں کی کہندی، کمال کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، برخوردارو، معزز مستورات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری کائنات کے مالک ہیں۔ اس ساری کائنات کو، ساری مخلوقات کو تن تنہا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور تن تنہا ہی چلا رہے گا۔ وحدہ لا شریک، کوئی شریک نہیں اس کا، کوئی اس کا مشیر نہیں، کوئی اس کا وزیر نہیں، کوئی اس کو مشورے دینے والا نہیں، نہ اسے کسی مشورے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے دنیا میں کوئی مشورہ، آدمی کوئی فیصلہ کرتا ہے، کبھی غلط ہو جاتا ہے، کبھی صحیح ہو جاتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا۔ اللہ کے ہاں غلطی کی گنجائش نہیں۔ اللہ پرفیکٹ ذات صرف اللہ ہے، اور اللہ کا ہر فیصلہ بھی پرفیکٹ ہے، پرفیکٹ۔ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا کام شروع کیا، دعوت کا کام شروع کیا۔ کتنے سال کیا؟ 950 سال، 950 سال۔ اور کتنے لوگوں نے بات مانی؟ 80 82، کچھ کہتے ہیں 84 آدمی، 85 آدمی، یعنی 85 آدمیوں نے بات مانی 950 سال میں۔ کس لیول کے سخت دل لوگ ہوں گے کہ نبی، اب ہم جیسے جو نالائق دنیا میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن ہی دین میں نہیں، تو میں اپنے کریڈٹ پہ گننا چاہوں تو میرے کریڈٹ پہ کئی 100 لوگ ہوں گے جن کو دین پہ زندگی لانے کا اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا۔ یعنی سیدنا نوح علیہ السلام، اولو العزم نبی، اولو العزم جو بڑے 4 رسول ہیں ان میں سے ایک، 85 آدمی نے بات سنی 950 سال میں۔ لیکن انہوں نے 950 سال میں ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ میرا خیال یار طریقہ ٹھیک نہیں ہے میرا۔ ہوتا نا آدمی کوئی کام کرتا ہے تو کام اگر اس میں رزلٹ اگر صحیح برآمد نہ ہو، ایک کاروبار کرتا ہے آدمی، اس میں کاروبار میں نفع نہ ہو رہا تو آدمی سال 2 سال 3 سال ٹکرے مارے کہتے ہیں کہ بدل لیں، میں کہا ٹھیک نہیں، ایک کام ٹھیک نہیں۔ یعنی نوح علیہ السلام نے ایک دن بھی یہ نہیں سوچا کہ میرا خیال اللہ سے پوچھوں، یا اللہ آپ طریقہ کا ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، کیا چکر ہے؟ میں نبی ہوں، آپ اللہ ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، جبرائیل آتے ہیں، میں بات کرتا ہوں، کچھ سنتا ہی نہیں، یہ کیا چکر ہے؟ یہ نہیں، طریقہ اللہ نے جو کہا ہے یہی ٹھیک ہے، غلطی کی گنجائش نہیں اس میں۔ وہ تو ایک دن جب نوح علیہ السلام نے آخری جب 950 سال بعد جب ان کی انسان تھے تو انسان ہی نا، بس ہو گئی۔ بس کس بات پہ ہوئی؟ بس اس بات پہ ہوئی کہ ایک بوڑھا مرنے والا ہو گیا تھا نا، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا کہ وہ جو آدمی ہے نا، وہ میں اگر مر بھی جاؤں نا، تم نے اس کی بات نہیں سننی۔
پھر ان کا دل ٹوٹ گیا. انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو اگلی نسلوں کو بھی کہہ کے جاتے ہیں کہ میری بات نہ سننا. تو نوح علیہ السلام جو ان سے بات کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے، یوں کانوں میں انگلیاں دیتے تھے کہ نہ کانوں سے تیری بات سننی ہے تینوں، نہ بکھنا ہی ہے تینوں. تو پھر نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ ان کا فیصلہ کر دے، یہ میرے بس کی اب بات نہیں. تو پھر اللہ نے ان پہ پانی کا عذاب بھیجا. کر بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی ہر بات ٹھیک ہے، غلطی کی گنجائش نہیں اللہ تعالیٰ دی. ہم آخری نبی کے آخری امتی ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کسی نبی نے؟ ہم آخری امت ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت. میرے بعد کوئی رسول نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، آخری ہے معاملہ. رسول کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک تمہیں طریقہ میں دے کے جا رہا ہوں، اس طریقے کے مطابق تم زندگی گزارو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم ناکام نہیں ہوگے. ایک طریقہ دے کے جا رہا ہوں، ایک ساتھ ایک کتاب بھی دے کے جا رہا ہوں. یہ کتاب کے مطابق جہاں تمہیں پھنس پھسیا ہوگا نا، کتاب کو کھول لینا، اس کتاب میں ہر چیز درج کی ہوگی جو تمہارا مسئلہ ہے. ہر چیز اس میں لکھ دی ہے، آ گئی ہے، میں نے کر کے دکھا دیا، مزے کرنا. اب میں کل پرسوں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا. حدیث پاک میں ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ یار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جس کلمے میں دونوں جہانوں کی کامیابیاں ہیں. میں نے ان سے پوچھا ہی نہیں، پوچھ نہیں سکا تو تشریف لے گئے. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کلمہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا ہوا ہے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ بھلا کرے بتا. انہوں نے فرمایا وہی کلمہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت اپنے چچا کو پیش کیا تھا کہ چچا یہ کلمہ پڑھ لے. وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو اس کلمے کو پڑھ لے گا اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ اللہ اسے دنیا میں عزت والا بنائے گا. کلمہ پڑھنے والا دنیا میں کیا ہوگا؟ عزت والا. کون کہہ رہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں کلمے پڑھنے والا کیا ہوگا؟ ذرا بڑے غور سے اس بات کو سمجھ لو. دنیا میں عزت والا ہوگا. کون کہہ رہا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں آج تک کوئی غیر مسلم بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ تو کہا ابو جہل نے، یہ تو کہا کہ میں اس کی بات نہیں مانوں گا، میں سردار آدمی ہوں، میں اس کی نہیں ماننی، مگر یہ جھوٹا نہیں ہے. میں نہیں مانتا مگر جھوٹا یہ نہیں ہے، یہ نہیں میں کہہ سکتا جھوٹا. یعنی ابو جہل اگر یہ کہتا ہے یہ جھوٹا نہیں ہے تو کوئی کون کہہ سکتا ہے جھوٹا؟ جو سب سے بڑا جانی دشمن ہے، جو نعوذ باللہ مارنا چاہتا ہے، وہ بھی کہتا نہیں جھوٹا ہے، نہیں ہے، جھوٹا نہیں. وہ یہ فرما رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا دنیا میں عزت والا بن کے رہے گا. اب آپ اور یہ جو اس چینل پہ سننے والے لوگ مجھے بتائیں کہ کیا ہم اس دنیا میں عزت والے ہیں؟ ہم عزت والے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کلمے والے عزت والے ہوں گے. ہم دنیا میں سب سے ہی نیچے چلے گئے، ہمارے تو کوئی دنیا میں عزت رہی ہی نہیں. یہ کیا ہوا؟ اب دو باتیں میرے دوستوں، دو ہی باتیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کروڑ دفعہ نعوذ باللہ. یا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹھیک نہیں، یا پھر ہم ٹھیک نہیں. دو ہی باتیں، تیسری بات تو کوئی ہے ہی نہیں. اب یہ بات بھی سارے جھوٹ بولنے والے یہ کہہ دیں گے کہ نہیں نبی کی بات سچی، اس کی بات جھوٹی نہیں، میرے اندر ہی گڑبڑ ہے. ایک آدمی نے مجھے کہا، اس نے کہا، میں نے اسے کہا یار نماز پڑھیا کر. اس نے کہا یار میں نے ٹائم نہیں لگتا، میں نے ٹائم نہیں لگتا، میں دل کرتا میں نماز پڑھنے میں ٹائم نہیں لگتا. میں نے کہا یار تم نے تو ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری قدرت کو ہی فیل کر دیا. اس نے کہا نہیں کیا اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیرے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ تو اتنا بیزی آدمی ہے، تمہیں اتنا مصروفیت ہوگی.
ہم خود تجھ پہ 5 نمازیں انہوں نے کہا فرض کر دی. یہ تو اللہ کو، اس کا مطلب اللہ کا علم جو ہے وہ مناسب علم نہیں ہے. تیرے بارے میں جانتے نہیں تھے وہ کہ تو اتنا بزی آدمی ہے. یہ اللہ نے بہت بڑی نعوذ باللہ غلطی کی ہے اللہ نے. وہ کہتے جی توبہ توبہ توبہ، نہیں جی یہ گل نہیں. پھر کہتے جی میں ہی غلط ہوں، میں ہی غلط، ٹائم تو ہوتا میں پڑھتا نہیں. یہ بات کہو کہ تو ٹائم نہیں لگتا، ٹائم نہیں لگتا، یہ کیسے ہو کہ ٹائم نہیں لگتا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں ایک حکم دیا ہے، تم کو مجھے ٹائم نہیں لگتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، تم کوئی گڑبڑ ہو. یہ کوئی ہمارے اندر گڑبڑ آئی ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں رسوا ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہے. جو کلمے والی زندگی بنائے گا، آپ خود سوچو، ایک موٹی بات سمجھ لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ایک دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. ایک دفعہ کلمہ پڑھنے سے. اور 100 سال کا کافر، 100 سال کا نافرمان، 100 سال کا اللہ کی نہ ماننے والا، اللہ کو نہ ماننے والا ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے کہہ دے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. یہ کوئی قابل غور بات نہیں. کیا کرتے ہو؟ ایک کلمہ پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو گئے، سارے 100 سال کی نافرمانیاں معاف ہو گئی. اگر یہ کلمہ پڑھ کے ابھی مر جائے تو اس سے 1 سیکنڈ کا بھی سوال نہیں ہوگا تم کیا کر کے آئے دنیا میں، سب ختم. اب یہ تو کلمہ پڑھنے والے پہ ایک کلمہ. اب ایک بات غور سے ہم غور نہیں کرتے. اب غور کرو، ایک آدمی نے ایک کلمہ پڑھا، 100 سال کی نافرمانی کے بعد سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے. تو جو 100 سال سے کلمے والی زندگی گزار رہا ہے اسے کہ اللہ کیا دیں گے؟ سمجھ نہیں آتی بات کی. ایک دفعہ کلمہ پڑھنے پہ یہ ہوتا ہے، تو جو روز کلمے والی زندگی گزارتا ہے اسے کیا ہوگا؟ نہیں میرے دوستو، ہم گڑبڑ لوگ ہیں. ہم نے کوئی گڑبڑ کر دی ہے، غلطی کھا گئے ہیں. کلمہ ایک کانٹریکٹ ہے میرے دوستو، ایک کانٹریکٹ سمجھتے کانٹریکٹ؟ اب کسی نے کانٹریکٹ کیا کیا کہ شیپس کے مالک ندیم صاحب ہیں، انہوں نے ایک کسی کو جاب دینی تھی، جاب کے لیے بلایا. اس نے کہا جناب یہاں ہمیں مینیجر کی جاب چاہیے، آپ. اس نے اپنی اپلیکیشن دی، انہوں نے اس کا انٹرویو کیا کہ یہ جاب ہے، اتنے اس کے پیسے ہیں، یہ سیلری ہے، یہ آپ کو یہ کرنا ہوگا. 9 بجے آپ نے آنا ہے، لباس یہ والا پہننا ہے، یہ کام یہاں کرنے ہیں، اس کا یہ وائلیشن نہیں کرنی، یہ نہیں کرنی، یہ نہیں کرنی، یہ سارے. آپ کو اس پہ ایگری ہے؟ وہ کہتے جی ایگری، سائن کر دیجیے، آپ کا ہمارا کانٹریکٹ ہو گیا. اب اس نے کانٹریکٹ سائن کر لیا کہ جی 9 بجے صبح آیا کروں گا، لباس یہ والا پہنا کروں گا. لوگ بینکوں میں لوگ ٹائیاں لگاتے ہیں کہ نہیں؟ ہر بینک والا ٹائی لگاتا ہے. ٹائی کا بینک سے کیا کاروبار کا ٹائی سے تعلق ہوگی؟ لیکن یہ ہمارا ایک ڈیکورم ہے کہ یہاں آپ نے ٹائی ہی لگانی ہے. یہ ہمارا ڈریس کوڈ ہے، ٹائی لگانی ہے. اب فوجی جو ہے، فوجی اپنا کپڑا پہنتے ہیں، پولیس والے اپنی وردی پہنتے ہیں. کیوں؟ کہ ڈریس کوڈ ہے. اب یہاں جو نوکری کرنے آ گیا، اس نے کہا کہ جناب میں جاب یہاں کر لوں گا، جاب ہو گئی، طے ہو گیا. اگلے دن آ کہتا ہے کہ جناب میں یہاں 9 بجے نہیں آیا کروں گا، میں نے تو آنا کرنا ہے 2 بجے. اور جو ڈریس آپ بتا رہے ہیں، ڈریس کوڈ آپ نے جو بتایا ہے، سوری میں یہ نہیں پہن سکتا، میں تو اپنی مرضی کے کپڑے پہنوں گا. اور جو کام آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں، میں بتاتا ہوں کیا کروں گا. تو یہ رہ جائے گا یہاں، اس کو تنخواہ مل جائے گی؟ کیا ہے؟ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ تم جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے میرے سے کانٹریکٹ کیا ہے، اس نے یہ کانٹریکٹ کیا ہے کہ یا اللہ تیری مانوں گا، اب میں اپنی نہیں چلاؤں گا، تیرا حکم چلے گا، میرا نہیں چلے گا. اب جس کام سے تو نے منع کیا میں نے اس سے منع ہونا ہے، جو کرنے کو کہا گیا کروں گا. یہ کانٹریکٹ ہے. اس پہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اے جو میرے اس کانٹریکٹ پہ عمل کرے گا، اس سے میرا وعدہ ہے کہ دنیا میں سب سے اوپر یہ ہوگا، ساری قومیں سے نیچے ہوں گی. آخرت میں سب سے زیادہ پرسکون یہ ہوگا، باقی سارے بے چین ہوں گے، یہ مزے کرے گا. دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اس کانٹریکٹ کے مطابق زندگی گزارنے والے کو ملیں گی.
اب وہ کانٹریکٹ سینڈ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز کہتے جی نماز تو نہیں پڑھ رہے، نماز نہیں بھیا آپ نے تو کانٹریکٹ سینڈ کیا تھا، ٹھیک ہے جی کانٹریکٹ سینڈ کتنا، مگر نہیں بھی آپ تو کاروبار میں جھوٹ بھی بولتے ہیں، آپ نے تو کانٹریکٹ سینڈ کیا جھوٹ نہیں بولوں گا، اب کوئی اس کانٹریکٹ پہ آپ عمل ہی نہیں کر رہے، سیلری کس بات کی لینی ہے؟ اتنی موٹی بات نہیں سمجھ آتی، اس میں کیا ایسی راکٹ سائنس ہے جو کہی جی ہے؟ مفتی صاحب نے کوئی بڑا عجیب فلسفہ بیان کیتا ہے، وہ تو موٹی سی بات ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعائیں سن لیا کرے، اللہ سے میں بات کروں، اللہ آن لائن آ جایا کرے، خدا پاک کی قسم جو حرام کھانا چھوڑ دے گا، ایک یوں ہاتھ اٹھائے، حرام کھانا چھوڑے، حلال کمائے حلال کھائے، یوں ہاتھ اٹھائے، اس کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے اس کی بات پوری ہو جائے گی۔ ہماری عقل ہی کام نہیں کرتی۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے، رمضان کا مہینہ دیا اس لیے تھا کہ اپنی ساری میرے ساتھ جو سارے سال کی جو مس کمٹمنٹس کی تھی نا، اس رمضان میں اپنی ساری سیٹل ڈاؤن کر لو، سیٹل ڈاؤن کر لو، چلو توبہ کر لو بھائی، ختم کرو باتیں مکا لو، جو ان بن ہو گئی تھی سدھا پدرا کر لو، انہوں کیا کرو؟ اب تو 4 باتیں، اب غور کرو خدا کے لیے غور، قرآن سارا قرآن کہتا ہے غور کرو، اوے غور کرو، اوے غور کرو، اوے غور کرو، ہم غور ہی نہیں کرتے، انیبا کری جا رہے زندگی گزارے، انیبا۔ حدیث میں آتا ہے 4 باتیں کرنے والا جو ہے اس کی رمضان میں بخشش نہیں ہوگی۔ اب 4 باتیں تو آپ پہلے بھی سنتے ہیں پڑھتے ہیں، 4 باتیں کیا ہیں؟ کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی رمضان میں بخشش نہیں ہوگی، جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے، رشتہ داروں سے توڑ پیدا کرتا ہے، اسی رمضان میں بخشش نہیں ہوگی، جو دل میں کینہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، معاف نہیں کرتا، سال ہا سال دیاں دشمنیاں اندر پالیاں ہوئیاں نے، کہتا ہے کہ جب میرا بس چلے گا چھوڑوں گا نہیں، دل میں یہ بات رکھی ہوئی ہے، ابھی میں کمزور ہوں، ذرا تگڑا ہو جائے پھر نبڑاں گا، یہ دل میں رکھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں کینہ پرور۔ جس کے دل میں یہ کینہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان میں بھی اس کی بخشش نہیں ہونی۔ اور نمبر 4 جو شراب پینے کا عادی ہے، نشئی ہے، نشہ نہیں چھوڑتا، اس کی بخشش بھی نہیں، باقی سب کی بخشش ہونی۔ اب میں نے کئی شراب پینے والے لوگ ایسے دیکھے ہیں بیچارے، وہ پٹھی باتیں، یار قرآن کتنے لکھے ہے شراب دا، نشہ اور چیزاں لکھی ہے، میں تو نشہ ہوتا ہی نہیں، میں نے یہ نہیں ہوتا، میں نے اب یہ 4 باتوں میں اگر آپ غور کریں تو اس میں کوئی بھی عبادت نہیں ہے، سارے معاملات ہیں۔ جس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہوا ہے نا، اس کے ماں باپ سے پوچھو کہ کیا گزرتی ہے آپ پہ۔ ابھی میرا بیٹا کل مجھے کہہ رہا تھا کہ ساری رات میں جاگ رہا ہوں، کیوں؟ کہ جی بیٹی میری بیمار ہے، ساری رات نہیں سوئی اور ساری رات میں بھی جاگ رہا ہوں۔ تو میں ہنسنے لگ گیا، کہتے جی ہنستے کیوں؟ میں کہا پتا تمہیں پتہ لگ گیا تم اسے کس طرح پالے آئی سمجھ کہ تسی کس طرح پالے ہو، اب سمجھ لگی؟ اب میں کہا جو یہ بچہ جو جس کے لیے تو ساری رات جاگ رہا ہے، اب جب یہ جوان ہوگا تمہیں کہے گا تانوں کی پتہ ہے، اور تانوں کی پتہ ہے ابا جی تسی ایویں مارتے رہتے ہو، بتا تیرے دل پہ کیا گزر جائے گی، تیرے سامنے وہ ساری راتیں آ جائیں گی جو تو نے جاگ کے گزاری ہیں اس کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا تھا، ایک بندے نے آ کے کہا، ایک بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ ہے، میری اجازت کے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے، اسے منع کریں، تو کہا اس کو بلا کے لا، تو باپ کو بلا کے لایا، تو باپ کو پتہ چل گیا کہ کس مقدمے میں بلایا گیا ہے، کس مقدمے میں مجھے بلایا ہے، تو وہاں سے وہ چلا۔ عربوں میں نا شاعری ہوتی تھی، عرب ایک دم شعر کہنا شروع کر دیتے تھے، ان کے بڑی اللہ نے فصاحت رکھی تھی، اس نے اپنے خیالات میں اندر ہی اندر شعر کہے جو نہ زبان سے ادا ہوئے
نہ زبان سے ادا ہوئے نہ کسی کو پتہ چلا، اندر ہی اٹھے وہ شیر. وہ شیر جب وہ حضور کے سامنے پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وہ ذرا شیر سنا جو تیرے اندر اٹھے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو میرے اندر ہی اٹھے تھے، میں تو زبان پہ بھی نہیں آئے. انہوں نے کہا آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتا دیا تیرے اندر کیا شعر، بتا ذرا. تو اس نے وہ روتے ہوئے شعر پڑھے جس کا مفہوم مجھے یاد ہے، عربی تو مجھے آتی نہیں تھی. اس نے کہا کہ جب تو چھوٹا سا تھا میں کس طرح تیرے لیے اداس ہوتا تھا، کس طرح دھوپ چھاؤں میں، خود دھوپ میں بیٹھتا تھا تجھے چھاؤں میں کر دیتا تھا، کس طرح تجھے کھانا کھلانے کے لیے میں مارا مارا پھرا کرتا تھا، کس طرح میں. یہ سارے شعر کے مفہوم تھے جو بچپن میں تیری خدمتیں میں نے کی تھیں، وہ خدمتیں یاد آ گئی. اس کو کیا کہ آج تو میری شکایت حضور سے کرتا ہے کہ میں تیرے پیسے خرچ کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے وہ شعر جب سنے تو اللہ کے نبی نے بھی زار و قطار رونا شروع کر دیا. تو اللہ کے نبی نے اس اپنے صحابی سے کہا جو اس کا بیٹا تھا، ان سے اسے کہا میری آنکھوں سے دور ہو جا. یعنی اتنے شفیق نبی نے کہا کہ میری آنکھوں سے دور ہو جا، تو بھی اس کا اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا باپ جو چاہے خرچ کرے تو نہیں پوچھ سکتا اسے. اگر تو نے ایسا نہیں کرنا تو دفع ہو جا. جس نے ماں باپ کو دل دکھایا ہے ان کے ماں باپ سے پوچھو کہ دل دکھانا کیا ہوتا ہے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے اس کی بخشش رمضان میں بھی نہیں کروں گا میں. جا کے پہلے سے اپنی ماں سے معافی مانگ. خدا کا واسطہ ہے میرے ہاتھ جوڑے دیکھو، ماں کو نہ کہا کرو کہ تانوں کی پتہ ہے. یہ الفاظ ماں کے سامنے نہ بولا کرو ورنہ سارے عمل ختم ہو جائیں گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا. کیا مطلب اپنے اعمال لے کے جاؤ گے پتہ لگے کچھ بھی نہیں ہے پاس. ماں کی ایک دل سے نکلی ہوئی ہائے تیرے سارے اعمال کو صاف کر دے گی. ابھی میں جہاز میں انگلینڈ جا رہا تھا کچھ دن پہلے. جہاز میں نے ایک عورت دیکھی، بوڑھی عورت تھی اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بیٹھا تھا. پتہ نہیں وہ پاگل تھا یا کیا تھا، میں نے اتنا غور نہیں اس پہ کیا. وہ اپنی ماں سے بڑی بدتمیزی سے جہاز میں بول رہا تھا، بدتمیزی سے اونچی اونچی بول رہا تھا. پتہ نہیں سائیکو تھا یا کیا تھا، میں نے دیکھ. لیکن مجھے وہ تو یاد نہیں، مجھے اس ماں کا چہرہ میرے ادھر نقش ہو گیا ہے. میں نے اس ماں کا جو چہرہ دیکھا، خدا کی قسم میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا وہ کیا چہرہ تھا اس کی ماں کا. اس کی ماں کے چہرے پہ کیا کچھ لکھا ہوا تھا، کیا حسرتیں، کیا باتیں اس کی ماں کا چہرہ بول رہا تھا کہ با خدا میرا جی چاہے کہ میں اس لڑکے کو پکڑ کے اس کی گردن کو بھی دبا ہی دوں کہ وہ ظالم اپنی ماں کی شکل تو دیکھ کیا کر دی تو نے. اللہ کو کتنا غصہ اس پہ. اللہ کہہ رہے رمضان میں سب کو معاف کر دوں گا، تینوں نہیں کرنا. جا کے پہلے ماں نو منا جے من گئی تو معافی تیری ہونی ہی نہیں تھی، تیری معافی نہیں. رشتہ داروں سے جوڑ پیدا کرو. اللہ نے کیا لینا اس بات سے. میری خالہ بیمار ہے، میری خالہ بوڑھی عورت ہے، اس کی 82-83 سال عمر ہو گئی، شادی نہیں انہوں نے کی تھی تو بزرگ ہو گئی. ہم ان کے ہاتھ جوڑتے ہیں، خالہ جی ہمارے پاس آ جائیں، میرے پاس رہا کریں. وہ کہتی بیٹا میں نہیں رہ سکتی، میں نے علیحدہ ہی علیحدہ رہتی. کل میری بڑی بہن ان کو اپنے گھر لے آئی اس کو، تو یہیں میں ان کے گھر گیا تو میں نے خالہ سے ملا. میں خالہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو خالہ نے مجھے جفی ڈال لی اور رونے لگ گئی. اب خالہ کی جفی جو تھی نا، خالہ کی جفی، اس نے میرے اندر کا سارا سسٹم ٹھنڈا کر دیا. ماں ہے نا، ماسی ماں، میری ماں تو ہے نہیں. وہ میری ماں کو تو انتقال ہوئے 33 سال گزر گئے، ہم چھوٹے سے انتقال ہو گئی تھی. ہمیں تو ماں کی جفی دیکھی نہیں. خالہ کی جفی نے ٹھنڈ بات. اتنا مجھے مزہ آیا ہے، اتنا مزہ آیا ہے، میں مزہ بھی لے رہا ہوں. وہ خوش ہو گئے کہ میرا پتر میرا حال پوچھنا ہے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں میرے دوستوں، ان کے پاس بیٹھا کرو جا کے.
جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں ان کے پاس بیٹھا کرو. ان کے پاس بیٹھنا، ان کے پاس بیٹھنے کا وہ اجر ہے جو ساری رات تہجد پڑھنے کا نہیں ہے. سارا دن روزہ رکھو، ساری رات تہجد پڑھو، ماں کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ، یہ اجر زیادہ ہے اس عبادت سے. ہمیں پتہ نہیں باتوں کا میرے دوستو، ہم نے دین سمجھا ہی نہیں، سیکھا نہیں. یہ مہینہ اس بات کا تھا کہ یہ ساری باتیں ختم کر دیتے. ماں سے باپ سے رشتے جوڑ لو. باپ نہ جفی پا کے دیکھا کرو کدی کہ باپ دی جفی کی چیز ہے. کئی وہ قاسم علی شاہ کہتا میں ابے نے جفی پائی تو میں پتہ لگا کہ میں تو کدی 10 سال تو ابے نے جفی پائی نہیں سی. ابے نے جفی پا کے جو ٹھنڈ پئی پتہ لگا کہ ابے دی جفی تے ہوندی ہے. تمہیں نہیں محسوس؟ ابے سے پوچھو وہ جفی کیا کرتی ہے. یہ ویلیوز ہیں، یہ ویلیوز ہیں جو دین نے سکھائی ہیں. یہ دین سکھاتا ہے، یہ قرآن سکھاتا ہے. رشتہ داروں کے، کوئی رشتہ دار تم سے توڑ پیدا کر رہا ہے، تم جا کے اس کے گھر کو چچا جی معافی دے دو، چچا جی معاف کر دے. تمہیں نہیں پتا کہ کیا ہو جائے گا اس کے آگے، اس کے آگے کیا ہو جائے گا. چھوڑو اس بات کو کہ انہیں بناروں کی تصویر. ابھی میرے ماموں کا انتقال میں انگلینڈ گیا ہوا تھا. جو میرا ایک چچا زندہ ہے، میرے چچا، ان کی عمر ہے 87 سال 88 سال، لندن میں رہتے ہیں. میں ان کا گھر پتہ کر کے ان کے گھر گیا. 88-87 سال کا آدمی اکیلا بیٹھا، اکیلا ٹی وی لگایا ہوا دیکھ رہے. بس میں کہا جی آپ کے تو 6 بچے کہاں گئے؟ 6 بچے کہاں گئے؟ انہوں نے کہا پتر سارے ہی چلے گئے، میرے کو کوئی نہیں، سب چلے گئے. وہ 6 نے 6 میرا انتظار کر رہے ہیں کہ مرنا کدوں ہے، اے مکان دیاں وڈیاں پانیاں. انہوں نے میں ان کے پاس 1 گھنٹہ تقریباً بیٹھا رہا. 1 گھنٹے میں اتنی تیز گفتگو کی انہوں نے، اتنی تیز گفتگو کی کہ کہیں بیچ میں یہ نہ بول پڑے، کیونکہ سننے والے کوئی نہیں ان کی بات. ان کو تھا جلدی میں ساری گلیں دس دیں. ایک بات ختم ہوتی تھی، وہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہوتی تھی، دوسری شروع کرتے تھے، وہ دوسری ختم ہوتی تیسری شروع کرتے تھے. جلدی میں ان کو ایسے دیکھتا رہا پیار سے. تو میں نے انہیں کہا، میں کہا چچا جی میں آپ سے پتہ کیوں ملنے آیا ہوں؟ میں آپ سے کیوں ملنے ہیں پتہ؟ کہتے تو بھتیجا ہے میرا. میں کہا نہیں، آپ تو ہم سے 40 سال نہیں ملے. ہم لوگ غریب ہوتے تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو غریب رشتہ داروں سے لوگ ملتے ہی نہیں. بہانے ان سے کٹ کر دیتے ہیں. بہانے یہ کہتے ہیں یار انہوں نے تمیز ہی نہیں کی، کوئی کار آیا گیا انہوں نے دیکھ دے ہی نہیں، ہمیں فضول رہنے دے، انہوں نے نہ ہی ملو. تو ہم سے کوئی بھی نہیں ملتا تھا، نہ چچے نہ بابے، کوئی ملتا ہی نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ جی میں آپ سے اس لیے ملنے آیا ہوں کہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ رشتہ داروں سے جوڑ پیدا کرو، رشتہ داروں سے جوڑ پیدا کرو، چاہے وہ تم سے توڑے، تم جوڑ پیدا کرو. میں اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ سے ملنے آیا ہوں. اب اس کا دل نہ کرے کہ تو چلا جا. وہ کہنا پترا بہ جا. میں کہا جی میری فلائٹ ہے، میں نے جانا ہے. گھنٹہ ان کی بات سنتا رہا، پھر اٹھ کے میں کہا جی میں جانا ہے. گھنٹہ ہو گیا، پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے بھی باتیں کرتے رہے. اب ان کو کتنی خوشی ہوئی. میں نے صرف ایک بات کہی انہیں، اور کچھ نہیں کہا. ساری گھنٹے ان کی باتیں سن کے میں کہا چچا جی میں ایک گزارش کر لوں. تم اونچا سنتے تھے قریب. میں کہا ایک گزارش کر لوں. کہتے کر میرا پتر. کتنا میرے پہ اتنا خوش میرے پہ. میں کہا جی تسی 87 سال دے ہوئے ہو، آخری گل تم میں کہہ کے جا رہے ہیں. اے دیکھو میری گل کا برا نہ منانا، میں تہاڈا پتر ہاں. داڑھی رکھ لو، ہن داڑھی رکھ لو. یقین کرے میں نے ان سے کہا، وہ بیچارے کچھ بھی نہیں ان کو سمجھ. تو ایک دم میں نے کہا داڑھی رکھ لیں، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا. پتر میں نے کدی یہ گل کسے کہی نہیں، میں نے کسی نے کیا ہی نہیں ہے.
تو میرے واسطے دعا کرے گا۔ اب یہ جو رشتے داروں سے ملنا ہے، میرے دل کا یہ یقین ہے جب میں ان سے مل کے وہاں سے باہر نکلا تھا تو میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، جتنے مرضی گناہ تھے سب معاف ہو گئے۔ ہم نماز پڑھنے کو عمل سمجھتے ہیں کہ نفل پڑھیے، ساری رات نفل پڑھے، جمعہ آ گیا صلاۃ و تسبیح پڑھیے اور پڑھیے صلاۃ و تسبیح، یہ کرو۔ ہم ان باتوں کو عمل نہیں سمجھتے۔ یہ دوستو وہ عمل ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو تمہیں زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے جائیں گے۔ اللہ کے نام پہ اپنی پسندیدہ نافرمانی چھوڑنا، جو دل کر رہا ہے نافرمانی کے کام کرنے کو وہ چھوڑنا کہ میں نہیں کرنا، میرے اللہ نے منع کیتا ہے، میں نہیں کرنا۔ 100 سال تہجد پڑھو، 100 سال ایک دن نہیں، 100 سال تہجد پڑھو، اس کا اتنا اجر نہیں ہے جتنا اللہ کی ایک نافرمانی چھوڑنے کا اجر ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو، پھر تھوڑا عمل بھی کرو گے تو اللہ کے ہاں بڑی قیمت لگے گی۔ اور میری چونکہ وقت یہ تو ایک تو آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے فٹافٹ۔ میری آپ سے یہ آج 9واں روزہ ہے، آج 9واں روزہ ہے، یہ آخری گزارش میری یہ ہے، اس قرآن کو پڑھنا شروع کر دو، اس قرآن کی بے حرمتی نہ کرو، خدا کے لیے اس طرح نہ کرو۔ جو قرآن کو سمجھنے کی، پڑھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا، نہ اس کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ قرآن جو اللہ نے میری طرف بھیجا ہوا ہے، جو میرا مینول ہے، جس میں اللہ نے مجھ سے گفتگو کی ہے، مجھے کوئی بات سمجھائی ہے اللہ نے، جو مسلمان جتنا مرضی نیک ہو، اگر اس قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا، یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا، سارے گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوئی کوشش ہی نہ کرنا۔ یار میری ماں نے مجھے خط لکھا ہے، میری ماں کا خط آیا ہے، میں نے کھول کے نہیں دیکھا کہ ماں کی کہندی، کمال کر دیا آپ نے۔ میرے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے، جنہوں نے کتاب میں مجھ سے گفتگو کی ہے، مجھے یہ بتایا ہے کہ تم نے یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ کیا کرو، اس سے ہٹ جاؤ، جو بتایا میں نے پتہ ہی نہیں کیا آج تک اس میں کیا میرے لیے کیا احکامات آئے ہیں، میرا اللہ مجھ سے کیا بات کر رہا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قول ہے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھتا ہوں، کیونکہ اللہ کی بندے سے بات ہے، اور جب میرا یہ جی چاہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز بندے کی اللہ سے بات ہے، قرآن اللہ کی بندے سے بات ہے۔ قرآن میں دل لگاؤ میرے دوستو، یہ قرآن وہ کتاب ہے، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے نا، آہستہ آہستہ پھر اپنا ٹیسٹ ڈیولپ کر لیتا ہے پڑھنے کا۔ یہ 1 2 آیتیں 3 آیتیں ایک رکوع آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کرتا ہے نا، تو یہ قرآن اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ قرآن نہیں کھینچ لیتا، اللہ کھینچ لیتے ہیں، کیونکہ قرآن اللہ ہے، یہ اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی کتاب ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا بول ہے، جو اس کو اس کی طرف بڑھتا ہے یہ آگے ہو کے جپھی لگا لیتا ہے اس سے۔ تو قرآن سے جپھی نہیں لگائی، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کہیں مفتی صاحب کو فتویٰ نہ لوا دینا، میں یہ کہہ رہا ہوں جو قرآن سے جپھی لگایا سمجھ لو اس نے اللہ سے جپھی لگا لی۔ اس مہینے میں خدا کے لیے اس بات کو سمجھو، اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، جبرائیل سے آپ دور کیا کرتے تھے، جبرائیل کو سنایا کرتے تھے قرآن، اتنا قرآن پڑھتے تھے۔ لیکن خالی نہ پڑھو، ضرور اس کا ترجمہ پڑھو، ضرور اس کی تفسیر پڑھو کہ کیا لکھا ہے، پھر دیکھنا زندگی بدلتی کیسے ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس مہینے میں خاص طور پہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن آیا تھا،
اسی مہینے میں جبرائیل نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی بھیجی تھی، اس لیے اس مہینے میں سب سے پرائورٹی پہ رکھ لو قرآن. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سنا گیا ہے اس میں جو خیر کی باتیں ہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کمیوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا